شمائلہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے گئی تو اس نے دیکھا وہاں حاجی اکثر غریب لوگوں کو پیسے پکڑا کر جا رہے تھے۔ تو اس نے احمد سے کہا، اماں کو بھی عمرے پر بلوا لو اور اس سے یہاں بھیک منگوائیں گے کیونکہ یہاں لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں۔ احمد لالچ میں آ گیا اور عمرے کے بہانے اماں کو سعودیہ لے گیا، اور جب وہاں اس نے پہلے ہی دن اماں سے بھیک منگوائی تو اماں بولی مجھے واپس بھیج دو، اور اگلے دن وہ اماں کو مار پیٹ کر کے سڑک پر چھوڑ آئے کہ اس طرح زیادہ پیسے ملیں گے۔ لیکن جب شام کو دروازہ کھٹکا تو احمد شمائلہ کے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ اماں کے ساتھ احمد اپنی ماں کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اماں سغرا بی بی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ احمد نے ذرا نرمی سے کہا، اماں میں اور شمائلہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اماں نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ انہیں علم ہی نہیں ہوا تھا کہ کب احمد اور شمائلہ عمرے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ احمد نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فی الحال اتنا ہی بجٹ تھا، اس لیے آپ کو بعد میں عمرہ کروا دوں گا۔ آپ دعا کیجیے گا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اماں کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ آیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا اور کہا، بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا عمرہ قبول کرے، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینا شروع کر دیں۔ احمد ماں کے سامنے مسکرا رہا تھا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے نیت صاف تھی۔ اس کے پاس اپنی ماں کو عمرے پر لے جانے کا بجٹ تھا، مگر وہ جان بوجھ کر نہیں لے کر گیا تھا، صرف بیوی کی باتوں میں آ کر۔ شمائلہ بھی وہیں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے ماں کی دعائیں سنی اور دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی کہ پہلا قدم آسانی سے اٹھ گیا ہے۔ اماں نے ان دونوں کے اکیلے عمرے پر جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ فی الحال اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اماں وویلا مچا دے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اماں سغرا ایک صابر شاکر اور بردبار خاتون تھیں۔ چند دن بعد احمد اور شمائلہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اماں نے دروازے تک آ کر دونوں کو رخصت کیا۔ اللہ تمہارا سفر مبارک کرے، تمہیں بار بار اپنے در پر بلائے۔ ان کے لبوں پر دعا تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی دعا ایک دن ان کے لیے امتحان بن جائے گی۔ سعودیہ پہنچ کر شمائلہ کا دل عبادت سے زیادہ ماحول میں لگ گیا۔ مکہ کی گلیوں کا منظر، ہزاروں لوگوں کا طواف کرنا اور ہر طرف پھیلی ہوئی رونق دیکھ کر وہ حیران تو ہوئی، مگر اس کی نظر بار بار ایک ہی طرف جا رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مسجد کے باہر اور گلیوں کے کنارے غریب لوگ بیٹھے تھے، کوئی بزرگ تھا، کوئی معذور تھا، کوئی کمزور عورت تھی۔ حاجی آتے جاتے ان کے ہاتھوں میں نوٹ تھما رہے تھے، کچھ لوگ تھالیاں اٹھائے ہوئے تھے جن میں پیسے بھرے جا رہے تھے۔ شمائلہ کی آنکھیں ان تھالیوں پر جا کر جم گئیں۔ اس نے احمد کا بازو ہلایا اور آہستہ آواز میں کہا، تم نے دیکھا ہے یہاں لوگ کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ احمد نے ارد گرد نظر دوڑائی اور کہا، ہاں واقعی یہاں تو لوگ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ شمائلہ کے ذہن میں لالچ کا بیج پڑ چکا تھا۔ وہ بار بار لوگوں کو دیکھتی جو چند منٹ میں سینکڑوں ریال دے جاتے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی اپنا ہو تو یہ پیسے گھر آ سکتے ہیں۔ اس نے احمد سے کہا، یہاں لوگ اللہ کے نام پر دل کھول کر دیتے ہیں، اگر اماں یہاں ہوں تو ہم دونوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ احمد نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، مگر شمائلہ کی باتیں اس کے دل میں گھر کر گئیں۔ اسے قرض یاد آئے، مستقبل یاد آیا، آسان کمائی کا خیال دل کو بھانے لگا۔ وہ خاموش ہو گیا اور یہی خاموشی اس کی کمزوری بن گئی۔ شمائلہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے دوبارہ مسجد کی طرف دیکھا جہاں لوگ غریبوں کو نوٹ تھما رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اب عبادت نہیں بلکہ پیسے گھوم رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی لالچ ایک ماں کی آہ بن کر ان کی زندگیوں کو جلا دے گا۔ شمائلہ کے ذہن میں پیسے کا خیال پوری طرح سے بیٹھ چکا تھا۔ عمرے کے باقی دن اس نے عبادت کم اور لوگوں کو دیکھنا زیادہ شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر اس شخص کو غور سے دیکھتی جو ہاتھ میں تھیلی لیے غریبوں کو نوٹ دے رہا تھا۔ اس کے دل میں بار بار ایک ہی خیال آتا تھا کہ اگر اماں یہاں ہوتی تو یہ سب پیسہ ان کا ہو سکتا تھا۔
ایک رات فلیٹ میں احمد کے ساتھ بیٹھی تو اس نے آہستہ آہستہ بات چھیڑی۔ اس نے کہا، احمد، ہم دونوں کی زندگی بہت مشکل میں گزر رہی ہے۔ کرایہ، قرض اور اخراجات سب بڑھتے جا رہے ہیں۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ شمائلہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ کے گھر میں کمائی حرام نہیں ہوتی، لوگ خود دیتے ہیں۔ اگر اماں یہاں آ جائیں تو چند دن میں سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ احمد نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ماں کا چہرہ آیا، مگر لالچ نے اس احساس کو دبا دیا۔ اس نے کہا، اگر اماں راضی ہو گئیں تو؟ شمائلہ فوراً بولی، وہ تو راضی ہو جائیں گی، وہ ہمیشہ تمہاری بات مانتی ہیں۔ پاکستان میں اماں سغرا بی بی حسب معمول اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھیں کہ احمد کا فون آیا۔ اس بار احمد کے لہجے میں خاصی نرمی تھی۔ اس نے کہا، اماں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی عمرے پر آ جائیں۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا واقعی بیٹا؟ احمد نے کہا، ہاں اماں، بس دعا کریں سب آسان ہو جائے۔ سغرا بیبی اسی وقت شکرانے کے نوافل پڑھنے چلی گئیں اور احمد نے اپنے ایک دوست کے ذریعے اماں کے سب ڈاکومنٹس مکمل کروا دیے۔ چند دن بعد اماں سعودیہ پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر عبادت کا نہیں بلکہ آزمائش کا سفر ہے۔ پہلے ہی دن احمد انہیں مکہ کی مسجد کے باہر لے گیا۔ اس نے کہا، اماں، آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ اماں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ احمد نے نظریں چرا کر کہا، لوگ خود پیسے دے جاتے ہیں۔ اماں کو یوں لگا جیسے زمین ان کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا لگا جیسے احمد نے کچھ اور کہا ہے اور انہیں کچھ اور سنائی دیا ہے۔ اس لیے فوراً پوچھا، بیٹا، کیا کہہ رہے ہو؟ تب احمد کہنے لگا، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، لوگ بہت زیادہ بھیک دے کر جاتے ہیں۔ اب کی بار اس نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، کیا تم نے مجھے یہاں پر بھیک مانگنے کے لیے بلوایا ہے؟ اماں کی بات سن کر احمد کا سر جھک گیا۔ اس نے نہ ہاں میں جواب دیا۔ اس کی خاموشی سے اماں ساری بات سمجھ گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، مجھے واپس بھیج دو، میں یہ سب نہیں کروں گی۔ شمائلہ نے سخت لہجے میں کہا، یہاں سب یہی کرتے ہیں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں حلال کھلایا ہے احمد۔ اس دن اماں نے کسی سے پیسے نہیں لیے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی رہیں اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ شام کو احمد اور شمائلہ خالی ہاتھ واپس آئے تو شمائلہ کا غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن احمد کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس نے اماں کو زبردستی وہیں بٹھایا۔ اماں بے بس تھیں۔ کچھ لوگ آئے اور پیسے دے گئے۔ اماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کے دل میں شرمندگی تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ شمائلہ نے پیسے گنے اور مطمئن ہو گئی۔ اس نے احمد سے کہہ دیا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ احمد خاموش رہا، مگر اس کے دل میں بھی اب لالچ نے گھر بنا لیا تھا۔ تیسرے دن انہوں نے حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے اماں کو مارا پیٹا اور سڑک کے کنارے چھوڑ آئے تاکہ لوگ زیادہ ترس کھا کے پیسے دیں۔ اماں زمین پر بیٹھی تھی، جسم دکھ رہا تھا مگر دل زیادہ زخمی تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اللہ کو پکارا۔ شام کو احمد اور شمائلہ فلیٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی تھی۔ اچانک دروازہ زور زور سے بجا۔ دونوں کے دل بیٹھ گئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ اماں بھی تھیں، جن کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ احمد کے قدم لڑکھڑا گئے۔ شمائلہ کا رنگ اڑ گیا۔ اماں نے پہلی بار مضبوط آواز میں کہا، احمد، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا تھا، اب میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ احمد حیران ہی رہ گیا تھا۔ اماں بہت سادہ خاتون تھیں، پولیس تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ یقیناً کچھ ایسا ہوا تھا کہ پولیس کو اماں مل گئی تھی، جبکہ اماں کی نظروں کے سامنے سڑک کا منظر گھوم گیا۔ ماں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ ان کے کپڑے گرد آلود تھے، جسم میں درد تھا اور دل میں خاموشی۔ لوگ آتے جاتے تھے، کچھ پیسے دے جاتے تھے
اور کچھ ترس بھری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ اماں نے کسی کو آواز نہیں دی، انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس سر جھکا کر بیٹھی رہیں اور اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد ایک عرب عورت وہاں رکی۔ اس نے اماں کے چہرے پر زخم دیکھے اور ان کی حالت محسوس کی۔ وہ عربی میں کچھ پوچھ رہی تھی مگر اماں سمجھ نہ سکیں۔ عورت نے دوبارہ سوال کیا اور ہاتھ کے اشارے سے پانی پیش کیا۔ اماں نے پانی پی لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ عورت چند لمحے اماں کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس نے قریب کھڑے ایک عرب مرد کو آواز دی۔ دونوں نے اماں کے زخم دیکھے، ان کے چہرے پر تشویش نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے اماں سے اشاروں میں پوچھا کہ وہ یہاں اکیلی کیوں ہیں۔ اماں نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں بس اتنا کہا، میرا بیٹا۔ عرب عورت نے فوراً موبائل نکالا اور کسی کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی وہاں آ کر رکی، اس میں 2 پولیس والے تھے۔ وہ اماں کے پاس آئے، انہوں نے نرم لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ اماں کی زبان کمزور تھی مگر آنسو سب کچھ بتا رہے تھے۔ پولیس نے قریب موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھی عورت صبح سے یہاں بیٹھی ہے اور اس کے جسم پر تشدد کے نشان ہیں۔ پولیس نے اماں کو ویل چیئر پر بٹھایا، ان کے زخموں کا ابتدائی علاج کیا گیا۔ پولیس نے اماں سے دوبارہ پوچھا کہ انہیں یہاں کون چھوڑ کر گیا۔ اماں نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے کہا، میرا بیٹا احمد اور اس کی بیوی۔ پولیس نے یہ نام نوٹ کر لیے۔ اس کے بعد پولیس اماں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ان سے فلیٹ کا پتہ پوچھا گیا جہاں وہ رہ رہی تھیں۔ اماں نے وہ پتہ بتا دیا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب انصاف اللہ خود دلائے گا۔ اسی پتے پر پولیس اماں کو ساتھ لے کر پہنچی۔ شام ہو چکی تھی۔ فلیٹ کے اندر احمد اور شمائلہ پیسے گننے میں مصروف تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اماں کی خاموش دعا دروازے تک آ پہنچی ہے۔ شمائلہ احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ احمد کو پولیس اسٹیشن سے سیدھا جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے ارد گرد دیکھتا مگر کوئی جان پہچان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیل کا دروازہ بند ہوا تو اس کی آواز احمد کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ماں کی بد دعا کتنی بھاری ہوتی ہے۔ جیل کے اندر کی فضا سخت اور بھاری تھی۔ تنگ راہداریاں، لوہے کے دروازے اور ہر طرف چیخوں اور کراہوں کی باز گشت تھی۔ احمد کو ایک چھوٹے سے سیل میں دھکیل دیا گیا۔ وہاں پہلے ہی کئی قیدی موجود تھے۔ کسی نے اسے دیکھ کر جگہ دی اور کسی نے نفرت سے گھورا۔ احمد ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں خوف اور پچھتاوا دونوں ایک ساتھ پل رہے تھے۔ پہلی رات احمد سو نہ سکا۔ زمین سخت تھی، جسم تھکا ہوا تھا مگر آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے اماں کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہی اماں جو اس کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتی رہیں۔ اب وہی دعائیں اس کے خلاف بن چکی تھیں۔ احمد نے پہلی بار دل ہی دل میں رو کر معافی مانگی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن سے سختیاں شروع ہو گئیں۔ احمد کو صبح سویرے اٹھا کر صفائی کے کام پر لگا دیا گیا۔ گندے فرش دھونا، ٹوائلٹ صاف کرنا اور بھاری بالٹیاں اٹھانا اس کا روز کا معمول بن گئیں۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کمر دکھنے لگی مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ ہر حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا مزید مشقت تھی۔ قیدیوں کے درمیان بھی احمد کی حالت اچھی نہ تھی۔ کچھ قیدی اسے کمزور سمجھ کر تنگ کرتے تھے، کوئی اس کا کھانا چھین لیتا تو کوئی اسے گالیاں دیتا۔ احمد خاموشی سے سب برداشت کرتا رہا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب اسی کے کیے کا بدلہ ہے۔ ماں کو سڑک پر چھوڑنے والا اب خود بے سہارا ہو چکا تھا۔ راتوں کو احمد کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ سیل کی چھت کو دیکھتا رہتا، اسے بار بار اماں کی آواز سنائی دیتی، وہی نرم لہجہ، وہی دعائیں۔ احمد کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کئی بار اللہ سے معافی مانگی مگر سکون نہیں ملا۔ دوسری طرف شمائلہ کی حالت بھی بدل چکی تھی۔ پہلے وہ پولیس کی تحویل میں رہی، پھر اسے عورتوں کی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ شمائلہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس انجام تک پہنچے گی۔
جیل کی عورتیں اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھیں۔ شمائلہ کو شروع سے ہی سخت سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں موجود عورتوں کو جب معلوم ہوا کہ اس نے اپنی ساس کو بھیک پر مجبور کیا تھا تو ان کے رویے اور بھی تلخ ہو گئے۔ کوئی اسے دھکے دیتا تو کوئی طنزیہ باتیں کرتا۔ شمائلہ نے پہلی بار خود کو بالکل اکیلا محسوس کیا۔ ایک دن جیل کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ معمولی بات پر قیدی عورتیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں۔ شمائلہ بھی اس بیچ میں آ گئی۔ کئی عورتوں نے اسے مارا پیٹا، بال نوچے گئے، کپڑے پھٹ گئے۔ شمائلہ چیختی رہی مگر کوئی بچانے والا نہ تھا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اسی لمحے شمائلہ کو احساس ہوا کہ اس نے ماں کے رشتے کی توہین کی تھی۔ جس عورت نے احمد کو جنم دیا تھا اسی کو اس نے سڑک پر تڑپنے کے لیے چھوڑا تھا۔ آج وہ خود اسی سڑک سے بھی بدتر جگہ پر تھی۔ شمائلہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ دن گزرتے گئے، احمد کی صحت کمزور ہونے لگی۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ اب وہ ہر وقت خاموش رہتا۔ اس کے اندر کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ صرف ایک قیدی بن چکا تھا جس کا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن احمد کو خبر ملی کہ شمائلہ کو جیل میں بری طرح سے مارا گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ جان گیا کہ یہ سب ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی دعا کی کہ اللہ اس کی ماں کو سکون دے۔ جیل کی سختیوں نے احمد کو اندر سے بدل دیا تھا۔ اب وہ ہر لمحہ پچھتاوے میں جیتا تھا، مگر وقت واپس نہیں آتا۔ ماں کے آنسو لوٹ کر نہیں آتے، اور جو اللہ کے گھر میں گناہ کرے اس کا حساب دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے۔ اماں سغرا بی بی کو پولیس کی نگرانی میں پہلے طبی امداد دی گئی۔ ان کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے انہیں ایک بزرگ مظلوم خاتون سمجھتے ہوئے خصوصی ریلیف فراہم کیا گیا۔ انہیں عارضی رہائش دی گئی جہاں صفائی، آرام اور کھانے پینے کی مکمل سہولت موجود تھی۔ ان کے لیے مترجم بھی مقرر کیا گیا تاکہ وہ اپنی بات آسانی سے سمجھا سکیں۔ چند دن بعد اماں کو مکمل آرام کے بعد عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ انہیں ویل چیئر فراہم کی گئی۔ ان کے ساتھ ایک خاتون اہلکار موجود رہتی تھی۔ اماں نے سکون سے طواف کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ذلت کے بعد عزت دی۔ سعی کے دوران اماں بار بار رک کر دعا کرتی رہیں۔ ان کی زبان پر کسی کے خلاف بد دعا نہیں تھی۔ وہ صرف یہ کہتی تھیں، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ انہوں نے اپنے دل میں احمد اور شمائلہ دونوں کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد اماں کو ایک اور سہولت دی گئی۔ سعودی حکومت کی طرف سے انہیں مالی مدد دی گئی تاکہ وہ باعزت طریقے سے واپس جا سکیں۔ ان کے لیے سفری اخراجات مکمل طور پر حکومت نے اٹھائے۔ ان کے قیام کے دوران ہر سہولت مہیا کی گئی۔ جب واپسی کی تیاری ہونے لگی تو اماں نے ایک درخواست دی۔ انہوں نے مترجم کے ذریعے پولیس افسران سے بات کی۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا غلطی کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے جو کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ وہ اپنی جیل سزا میں کاٹ چکا ہے۔ اب میں ماں ہوں اور ماں دل سے بات کرتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ قانون کے مطابق اگر ممکن ہو تو اس کی سزا میں نرمی کی جائے۔ پولیس افسران نے ماں کی بات غور سے سنی۔ ان کے چہرے پر احترام تھا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ممکن ہوگا کیا جائے گا۔ اماں نے سر جھکا دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں سکون تھا۔ عدالتی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ اماں کی درخواست اور ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے احمد اور شمائلہ کی سزا میں قانونی ترمیم کی گئی۔ انہیں مکمل سزا کے بعد ملک بدر کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ وہ سزا بھگت چکے تھے۔ اب واپسی کا وقت قریب تھا۔ احمد کو جیل سے نکالا گیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ غرور کہیں باقی نہ رہا تھا۔ شمائلہ بھی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب لالچ نہیں بلکہ خوف اور ندامت تھی۔ پاکستان واپسی پر اماں خود ایئرپورٹ پر موجود تھیں۔ وہ سادہ لباس میں کھڑی تھیں۔ احمد نے جیسے ہی ماں کو دیکھا اس کے قدم کانپ گئے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے رو کر کہا اماں مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ کو دنیا کی بدترین تکلیف دی۔ شمائلہ بھی آگے بڑھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا اماں
میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام اتنا سخت ہوگا۔ اماں نے دونوں کو دیکھا، ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ نفرت۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا، میں نے تم دونوں کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ نے تمہیں سزا بھی دی اور عقل بھی۔ اگر تم واقعی بدل چکے ہو تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ احمد پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اس نے ماں کے قدم پکڑ لیے۔ شمائلہ بھی رونے لگی۔ اماں نے دونوں کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ گھر واپسی پر محلے والے بھی جمع تھے، لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا ظلم سہنے کے باوجود اماں نے معاف کر دیا۔ اماں نے صرف اتنا کہا، ماں دل سے ماں ہوتی ہے، سزا قانون نے دی، معافی دل نے دی۔ کچھ عرصے بعد احمد نے ایک چھوٹی سی نوکری شروع کی، وہ محنت سے کمانے لگا۔ شمائلہ نے بھی اپنا رویہ بدل لیا، اب وہ اماں کی خدمت کرتی تھی، ان کے پاؤں دبانا، ان کے لیے دوا لانا اور ہر بات میں احترام کرنا اس کی عادت بن گئی۔ اماں اکثر رات کو دعا کرتی تھی، وہ کہتی تھیں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے صبر دیا اسی طرح سب کو دے، لالچ سے بچا، ماں کے رشتے کی قدر سکھا۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ وقتی فائدہ دیتی ہے مگر انجام تباہی ہوتا ہے۔ ماں کی دعا انسان کو اوپر اٹھا دیتی ہے اور ماں کی یاد زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ جو سزا کے بعد سدھر جائے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے، اور جو معافی کے بعد بدل جائے وہ انسان کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔